السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں مہر بخاری، بی ایس سی پاکستان اسٹڈی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے تحریک خلافت۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ خلافت کس کو کہتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب، مطلب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو شریعت کے طور پر مسلم ریاست کے اندر نافذ کرنے والے کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ تو خلیفہ، پہلے خلیفہ جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ تو یہ چار جو پہلے خلیفہ تھے ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ ان کی حکومت جو تھی وہ پیور اسلامی اصولوں کے مطابق تھی۔ اس کے بعد خاندانی حکومت شروع ہو جاتی ہے، جن میں سب سے پہلے خاندان بنو امیہ کی حکومت، اس کے بعد بنو عباس، ان سے ہوتی ہوئی ترکی کے عثمانی خاندان کو منتقل ہوئی۔ کیسے منتقل ہوئی تھی؟ یہ آخری خلافت عثمانی خاندان کی، اسی خلافت کو بچانے کے لیے 1919 میں ہندوستان کے مسلمانوں نے تحریک خلافت چلائی۔ تو یہ آج کل ایک ڈرامہ ہے ارطغرل غازی، یہ وہ ارطغرل غازی ہیں جنہوں نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر ان کے بیٹے نے پراپر ایک خلافت کا جو ایک تھا کہ پورے ترکی ملک پر قبضہ کیا تھا اور وہاں پر اسلامی حکومت کا اعلان کیا تھا۔ تو ان کی حکومت تقریباً 600 سال تک رہتی ہے، اور پھر جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوتی ہے تو ان کے اس وقت خلیفہ عبد الحمید تھے، عثمانی خلیفہ تھے یہ، اور اس جنگ کے اندر ترکی نے آسٹریا اور جرمنی کا ساتھ دیا، الائز مینس کے برطانیہ، فرانس، روس کے مقابلے میں۔ تو یہ جنگ جو تھی اس میں ترکی کے گروپ کو جو ہے شکست ہو جاتی ہے، جرمنی اور آسٹریا کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب خطرہ یہ تھا کہ ترکی سے بھی انتقام لیا جائے گا۔ تو ادھر ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، انگریز حکومت جو تھی وہ اتحادیوں میں شامل تھے۔ تو یہاں پر انگریزوں کو پریشرائز کرنے کے لیے انہوں نے تعاون کی ایک شرط رکھی تھی کہ ترکی جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے خلافت کمیٹی قائم کی گئی۔ 5 جولائی 1919 کو خلافت کے مسئلے پر رائے عامہ کو منظم کرنے کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی۔ اس کا جو ہے ممبئی میں یہ قائم کی گئی۔ اس کے صدر سیٹھ چھوٹانی اور سیکٹری جو تھے حاجی صدیق کھتری منتخب ہوئے۔ تو اس کے تحریک کے مقاصد اب دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ تحریک کے بڑے بڑے مقاصد جو تھے وہ 3 تھے۔ سب سے پہلے جو ہے ترکی کی خلافت برقرار رکھی جائے، مینس کہ خلیفہ کو نہ ہٹایا جائے، خلافت ڈپارٹمنٹ جو ہے موجود رہے، یہ سب سے پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد ہے مقامات مقدسہ ترکی کی تحویل میں رہیں، ان کی حرمت پر آنچ نہ آنے دی جائے۔ غیر ملکی افواج جو ہیں وہ ان شہروں میں، مطلب کہ مکہ اور مدینہ میں، یا جس کا اس وقت نام تھا حجاز مقدس، اس میں داخل نہ ہونے دی جائے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ہے ترکی سلطنت کو تقسیم نہ کیا جائے، مینس کہ سلطنت کے جو بھی صوبے یا جو بھی حصے ہیں ان کو ٹکڑے نہ کیا جائے۔ تو اس کو دوبارہ میں ریپیٹ کروا دیتا ہوں، بہت ہی آسان ہے یہ ذہن نشین کرنے ہیں کہ ترکی کی خلافت برقرار رہے، مقامات مقدسہ ترکی کی تحویل میں رہیں، ترکی سلطنت کو تقسیم نہ کیا جائے۔ تو یہ مطالبات جو ہیں یہ لے کر ایک وفد جو تھا وہ برطانیہ، فرانس اور اٹلی کا دورہ کیا تھا۔ اس سے پہلے یہاں پر ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ہندو مسلم اتحاد کانگریس جو تھی وہ کیونکہ میثاق لکھنؤ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کر چکی تھی، تو انہوں نے مسلمانوں کی حمایت کا اعلان کیا، اور گاندھی نے مسلم ہندو اتحاد پر زور دیا۔ تو وفد خلافت جو ہے 1920 میں مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں انگلستان، اٹلی اور فرانس کے دورے پر روانہ ہوا۔ وہاں پر یہ برطانیہ کے جو وزیر اعظم تھے ان کو یاد دلانے کے لیے کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو تعاون کیا تھا اس جنگ کے اندر، تو ہمارا جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ یہ وفد جو ہے وزیر اعظم لارڈ جارج سے ملاقات کرتا ہے
تو اس وزیر اعظم نے جو جواب دیا اس نے مسلمانوں کو مایوس کر دیا۔ اس کا جواب تھا کہ آسٹریلیا اور جرمنی سے خوفناک انصاف ہو چکا اور ترکی اس سے کیوں کر بچ سکتا ہے۔ مسلمان اس سے کافی مایوس ہوئے، وہاں سے یہ فرانس گئے، وہاں پر بھی ان کی سنوائی نہیں ہوئی، ترکی سے بھی ان کو مایوس لوٹنا پڑا۔ تو اسی دوران معاہدہ سیورے ہوتا ہے۔ خلافت وفد ابھی برطانیہ ہی میں موجود تھا کہ ترکی پر معاہدہ سیورے مسلط کر دیا گیا، جس کے تحت جتنے بھی ترکی کے مقبوضات تھے وہ ترکی سے چھین لیے گئے۔ مینس کہ مسلمانوں کے یہ تحریک خلافت کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ترکی کو ٹکڑے ہونے سے بچانا۔ تو پہلا تو یہ ادھر ہی ختم ہو گیا جب ترکی کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس کے بعد جو ہے ترکی پر پابندی لگائی گئی کہ فضائی فوج جو ہے وہ ترکی نہیں رکھ سکتا۔ اس کے علاوہ درہ دانیال جو کہ ترکی کے لیے بہت ہی اہم درہ تھا، اس پر اتحادیوں کی بالادستی قائم ہو گئی۔ تو یہ معاہدہ سیورے ایک بہت ہی بڑا سیٹ بیک تھا تحریک خلافت کے لیے۔ تو پھر یہ خلافت وفد جو تھا وہاں سے واپس آتا ہے، اور واپس آنے کے بعد یہاں پر تحریک کی جو سرگرمیاں تھیں وہ شروع کر دی گئیں۔ ان میں سب سے پہلے تحریک ترک موالات۔ تو یہ گاندھی کی قیادت میں تحریک ترک موالات، جس کے اہم پہلو یہ تھے کہ حکومت کے خطابات واپس کر دیے جائیں، کونسلوں کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا جائے، سرکاری ملازمتوں سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، تعلیمی ادارے سرکاری امداد لینا بند کر دیں۔ تو اس کے علاوہ مقدمات سرکاری عدالتوں کے بجائے ثالثی عدالتوں میں پیش کیے جائیں، انگریزی مال کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے تحریک ہجرت جو کہ بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوئی مسلمانوں کے لیے۔ تحریک کے دوران کچھ علماء کرام نے برصغیر کو دارالحرب قرار دیا۔ دارالحرب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے ایمان کو خطرہ ہو تو وہاں پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ تو علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ برصغیر دارالحرب بن چکا ہے اور مسلمان برصغیر کو چھوڑ کر افغانستان ہجرت کر جائیں۔ تو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد نے اپنا مال و اسباب بیچا اور افغانستان کی طرف ہجرت کی، لیکن آگے سے افغانستان نے اپنا بارڈر جو تھا وہ سیل کر دیا، اپنی سرحد جو تھی وہ بند کر دی، جس سے مسلمان نہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے رہے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کی جائیدادوں پر ہندو قابض ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ جامعہ ملیہ کا قیام۔ جامعہ ملیہ مولانا محمد علی جوہر نے سب سے پہلے علی گڑھ کی انتظامیہ کو کہا کہ وہ انگریزوں سے سرکاری امداد نہ لیں، لیکن علی گڑھ کے انکار کے بعد مولانا محمد علی جوہر نے اس کے مقابلے کے لیے طلباء کو ایک الگ سے ایک یونیورسٹی دی جس کو جامعہ ملیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ادارہ پہلے علی گڑھ میں اس کی بنیاد رکھی گئی، لیکن بعد میں اس کو 1925 میں دہلی منتقل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ موپلا بغاوت ہوتی ہے۔ موپلا ایک عرب قوم تھی جو کہ ساحل مالابار پر آباد تھی۔ جب تحریک خلافت شروع کی گئی تو اس قوم نے اس تحریک کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تو انگریزوں نے پھر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کی تحریک کو سختی سے کچل دیا۔ تو اس وجہ سے ہزاروں موپلا مسلمان جو تھے موت کے منہ میں دھکیل دیے گئے۔ اس کے بعد ہے چورا چوری کا واقعہ۔ یو پی کا ایک گاؤں ہے چورا چوری۔ 5 فروری 1922 کو کچھ لوگ ایک جلوس تحریک خلافت کی حمایت میں نکال کر لے کر جا رہے تھے۔ تو جب یہ چورا چوری کے تھانے کے پاس پہنچے تو یہ ہجوم جو تھا مشتعل ہو گیا کسی وجہ سے، تو انہوں نے پھر تھانے کو آگ لگا دی جس سے 22 سپاہی جل مرے۔ تو اس واقعے کو آڑ بنا کر گاندھی نے اس تحریک کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ یہ تحریک ناکام ہوئی۔ ناکامی کے اسباب کیا ہیں اس کو اب ہم نے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہے ناپائیدار اتحاد۔ مسلمانوں اور ہندو کا اتحاد جو تھا جذباتی، وقتی اور سطحی تھا۔ مطلب دونوں قومیں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کرتی تھیں، لیکن انگریزوں کے خلاف مشترکہ نفرت کی وجہ سے یہ وقتی طور پر متحد ہوئے، لیکن شودھی اور سنگٹن کی تحریکوں کی وجہ سے ان کا اتحاد جو ہے پارا پارا ہو گیا، جس نے تحریک خلافت کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ مقاصد میں تضاد تھا۔
مسلمانوں کا مقصد جو تھا وہ مذہبی جوش و خروش پر مبنی تھا، جبکہ ہندو اس میں اپنا سیاسی فائدہ تلاش کر رہے تھے۔ تو یہ مقاصد کا تضاد بھی ایک وجہ بنتا ہے اس تحریک کے ناکامی کے۔ اس کے علاوہ گاندھی کی خلا بازی، گاندھی جو اس وقت تحریک کے سربراہ تھے، مسلم قائدین اس تحریک کی وجہ سے زیادہ تر جیلوں کے اندر تھے، تو گاندھی نے اچانک اس تحریک کے خاتمے کا اعلان کر دیا، جس سے مسلمانوں کا اپنے قائدین سے بھی اعتماد اٹھ گیا اور گاندھی ہندوؤں کے مہاتما بن گئے، اور مولانا محمد علی جوہر جو ہیں وہ گوشہ گمنامی میں چلے گئے۔ ترکی میں صدارت کا اعلان، ابھی یہ تحریک چل ہی رہی تھی کہ مارچ 1924 میں مصطفیٰ کمال پاشا یا مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی کے علاقے آزاد کرا کے اپنی صدارت کا اعلان کر دیا اور ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہودی وطن کے قیام کی سازش، پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ اعلان بلفور کی روح سے فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی سازش کی، اس لیے وہ ترکی خلافت کی سابقہ حدود کو بحال کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ فلسطین جو تھا ترکی کا حصہ تھا، اگر اس کو ترکی کا حصہ بنا دیا جاتا تو اسرائیل کا بنانا ممکن نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ کا قیام، سعودی عرب جو تھا یہ پہلے اس کا پہلا نام تھا حجاز مقدس، پھر یہاں پر ابن سعود کی ایک تحریک چلتی ہے جس میں عربوں کی قومیت کو ابھارا جاتا ہے اور عربوں کو کہا جاتا ہے کہ ترکوں سے آزادی حاصل کریں تاکہ انگریزوں کا کام آسان ہو سکے، لہٰذا عربوں کی تحریک چلی جس نے عرب کے جو یہ علاقے تھے، عرب کا جو خطہ تھا، یہاں پر مختلف مقامات کو ملا کر ایک نیا ملک سعودی عرب قائم کر دیا گیا۔ تو اس کی وجہ سے بھی تحریک خلافت جو تھی اس کو جھٹکا ملا اور یہ کافی سست پڑ گئی۔ تحریک خلافت کے نتائج ہیں، اس تحریک نے مسلمانوں پر مختلف اثرات مرتب کیے جن کو ہم باری باری پڑھیں گے۔ ان میں سب سے پہلے ہے مسلمانوں کی مایوسی۔ تحریک خلافت کی ناکامی کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ مایوس ہوئے، خاص طور پر اس تحریک کے اندر مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، بہت قربانیاں دینی پڑیں، لیکن اس کے باوجود جو تھی وہ ترکی کی خلافت بچ نہ سکی۔ اس سے نقصان اٹھانے کے باوجود نتائج حاصل نہ ہوئے تو مسلمان مایوسی کا شکار ہوئے۔ اس کے علاوہ ہندو مسلمان اتحاد کا خاتمہ، مسلمانوں اور ہندو کا اتحاد 1916 میں ہوا تھا، جو کہ کافی زوردار اتحاد تھا جس نے انگریزوں کو کافی جھٹکا دیا، لیکن یہ جس طرح گاندھی نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تحریک کے خاتمے کا اعلان کر کے، اس کے بعد مسلمان اور ہندو کبھی متحد نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ سیاسی شعور کی بیداری، اس تحریک نے مطلوبہ نتائج تو نہ دیے، لیکن مسلمانوں کے اندر جس طرح مسلمانوں نے تحریک چلائی، جس طرح قربانیاں دیں، اس سے مسلمانوں میں سیاسی شعور بیدار ہوا، اور اس سیاسی شعور کی بیداری کی وجہ سے انہیں بعد میں کافی فائدہ ہوا، اور ان فوائد میں سے ایک فائدہ جو ہے حصول پاکستان تھا۔ اس کے علاوہ پرجوش قیادت کا ابھرنا، اس تحریک میں نوجوان قیادت سامنے آئی، جیسا کہ مولانا محمد علی جوہر، اور اس طرح کی اور بھی لیڈرشپ تھی جنہوں نے آگے جا کر پاکستان کے لیے تحریک چلائی اور کافی فائدہ ہوا ان کے اس تجربے کا۔ اس کے علاوہ علماء اور طلباء کا سیاست میں داخلہ، علماء کرام جو پہلے مدرسوں میں تھے، اس تحریک نے ان کو مدرسوں سے نکال کر سیاست میں لے کر آئی۔ تو مولانا محمد علی جوہر انہوں نے اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو یونیورسٹیوں اور کالجوں سے نکال کر اس تحریک میں ان کو حصہ بنایا۔ تو یہ طلباء اور علماء کرام جو تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لیا، اور ان کی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی تربیت ان کو حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ گاندھی کی قیادت، گاندھی سیاست میں نوار تھے، نئے آئے تھے، ان کو کوئی اتنا جانتا نہیں تھا، لیکن تحریک خلافت کی بدولت وہ درجہ اول کے قائد بن گئے۔ انہوں نے ہندو میں اتنی زیادہ مقبولیت حاصل کی کہ ہندو ان کی پرستش کرنے لگے۔ اس کے علاوہ بعد میں وہ برصغیر کی سیاست پر چھا گئے، جس کا نقطہ آغاز یہ تحریک خلافت تھی۔
اس کے علاوہ داخلی مسائل کی طرف توجہ، یہ تحریک خلافت داخلی مسئلہ نہیں تھا، یہ مسلمانوں کے ملک ترکی کو بچانے کا مسئلہ تھا۔ اس کی ناکامی کے بعد مسلمان جو تھے داخلی طور پر اپنی تحریک چلانا انہوں نے شروع کر دی اور ساری کی ساری توجہ جو تھی وہ تحریک آزادی پر لگا دی۔ اس کے علاوہ کانگریس اور جمعیت علماء ہند میں تعاون۔ جمعیت علماء ہند یہ مسلمانوں کی ایک تنظیم تھی جس میں مسلمان علماء کرام شامل تھے۔ انہوں نے تحریک خلافت کے اندر کانگریس سے اتحاد کیا۔ بعد میں ہندو نے یا کانگریس نے مسلمانوں کے ساتھ جو چالیں چلیں، اس کے باوجود جمعیت علماء ہند جو تھی وہ کانگریس کے ساتھ اتحاد کرتی رہی اور ان کی چالوں کو، ہندوؤں کی چالوں کو یہ خاص طور پر سمجھ نہ سکے، اور بعد میں تحریک پاکستان کی بھی یہ جمعیت علماء ہند جو تھی مخالفت کرتی رہی، تو کچھ علماء کرام کو جمعیت علماء پاکستان بنانا پڑی جنہوں نے تحریک پاکستان کے اندر حصہ لیا۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، بہت ہی اہم ٹاپک تحریک خلافت، جو کہ آج ہم نے اس کو ڈیٹیل پڑھا۔ شروع میں ہم نے اس کا کس طرح یہ تحریک خلافت جو تھا اس کا آغاز کیسے ہوا، پھر تحریک چلی، پھر اس کا انجام اور بعد میں اس کے اثرات جو تھے وہ ہم نے پڑھے۔ انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔